جو اپیل کے اوپر ہی آ جاتے ہیں زیادہ، جو فوکس کیا ہوا ہے اپیل کو. اپیل کسی بھی ہرارکی میں آپ سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کہیں پر بھی دیکھ لیں، کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے کہ ایک کورٹ کے اندر ہی اپیل ہو، سوائے یہ وہ جو لا ریفارم آرڈیننس، لا ریفارم آرڈیننس میں آرٹیکل 199 میں اپیل کا رائٹ دیا، باقی کسی جگہ پر نہیں دیا گیا. ایک بات اور وہ لا ریفارم آرڈیننس غلط ہے. یوران میں کنکلوڈ تو کریں نا بات کو. کنکلوڈ کرتا ہوں جناب، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں ایک لفظ پہلے بتائیں وہ غلط قانون ہے، غیر آئینی ہے، بتا دیں، کہہ دیں یا کہیں کہ ٹھیک ہے. چلیں یوران میں اسی کی ایک اور فردر بات کرتا ہوں. فردر نہ کہیں، دیکھیں ایسے آرگومنٹ نہیں کریں نا، میں اسی بات کریں، پوری بات کر لیں. لیکن جو اس میں اپیل ہوتی ہے وہ سیم ججز کے پاس نہیں ہوتی. اگر کسی نے فیصلہ کیا ہے تو وہ دوسرے ججز کے پاس جاتا ہے. یقیناً حضور، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ابھی جو آپ لاسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ اگر 15 ججز فیصلہ دیتے ہیں تو پھر اپیل کس کے پاس جائے گی؟ نہیں ہوگی کسی کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. پھر یہی بات ہے نا، کبھی تو ختم ہوگی نا بات. بالکل یہ ہونی چاہیے. دیکھیں جی، یہ اس کورٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دس از دی ایپکس کورٹ آف دی کنٹری. اچھا سردار صاحب کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی اپیل ہے، وہ بھی تو اسی عدالت میں. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو چلیں، اور اس عدالت کا فیصلہ ہے وہ جو کم ججز نے کیا پرسائد ہے کیا انٹرا کورٹ اپیل ہے وکیل صاحب. سندھ میں بھی ہے، یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے. ادھر دیکھیے جی 1980 سول کوڈ امینڈمنٹ کے تحت انٹرا کورٹ اپیل سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے. سنگل جج کے فیصلے کے خلاف ٹی بی میں اپیل ہوتی ہے، ہائی کورٹ اپیل کہلاتی ہے وہ. لاہور میں، اسلام آباد میں آئی سی ہے انٹرا کورٹ اپیل، بالکل انڈر دی لا ریفارمز آرڈیننس 1972. تو وہ جج تھوڑی سنتا ہے جس نے اوریجنل فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہ تو ڈی بی بنے گی، سنگل کا فیصلہ ڈی بی میں جائے گا اپیل میں. سیم ججز کے پاس نہیں جاتا ہے. آئی سی میں ججز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوں گے نا، تو یہاں بھی ڈفرینٹ ہوں گے نا. یہ ایک تو یہ ہٹ یہاں پہ 184(3) میں 3 ججوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور رائٹ آف اپیل دی گئی ہے، تو وہ 3 تھوڑی بیٹھیں گے اس میں سننے کے لیے. ریویو میں وہی سنیں گے، اپیل میں کوئی اور سنے گا. یہ تو ایک یہ آپ چاہتے ہیں ہم تو یہ تو ہم تشریح کر دیں گے، یہ تو آبویس سی بات ہے. بالکل اس کی تشریح بھی ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اور کیا پوائنٹ ہے آپ کا؟ یور آنر، تمام اپیلیں جو ہیں جو اس کورٹ میں ہوتی ہیں، تمام اپیلیں جو اس کورٹ میں ہوتی ہیں، ٹربیونل کی اپیلیں 212 میں یا جو بھی کنٹیمپٹ میں ہوتی ہیں، وہ تمام اپیلیں جو ہیں 185 کے ساتھ ہوتی ہیں. 185 کے علیحدہ نہیں ہوتی، اس میں ٹائٹل 185 ہوتا ہے ریڈ وتھ. تو کیا 184 کو بھی 185 میں ہم لائیں گے؟ اب سوال پوچھیں گے، ہم جواب اپنا ججمنٹ میں آپ کو جواب دے دیں گے. یہ بالکل یہ میں نے ریز کر دیا نا جناب، میں نے ایک آئینی سوال ریز کر دیا نا. ٹھیک ہے، ہم جواب دے دیں گے آپ کو. آج تک جتنی اپیلیں ہوئی ہیں نا سپریم کورٹ میں نے وہ اس کا پتہ کر کے آیا ہوں کہ وہ میں اے آر سے بھی پتہ کیا کہ وہ 185 میں ہی آتی ہیں، چاہے وہ ٹھیک. تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو تو اپیل کی ریمیڈی ہے کہ 184 میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا 184 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا 212 جو ایک آرٹیکل ہے اس میں اپیل ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں اپیل ہے، تو اس میں کیوں نہیں دی گئی؟ پھر 184 میں کیوں نہیں دی؟ جنہوں نے دیکھیں یہ جو آئین بنایا ہے، یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آپ جواب سننا چاہتے ہیں، ذرا جواب لمبا ہو جائے گا. جی پھر اگر یہ جواب آپ کو شاید پسند بھی نہیں آئے. نہیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اچھا سن لیجئے پھر. ہاں، یہ ایشو کبھی پہلے کیوں نہیں رائز ہوا؟ 73 کا آئین ہے نا، یور آنر. 184 کا اختیار، 184(3) کا جو اختیارات زیادہ استعمال کیے گئے، کب استعمال کیے گئے؟ 73 میں، 74 میں، 75 میں، 76 میں، 77 میں. کب پہلا اختیار استعمال ہوا؟ وہ ہوتا تھا ایک جنرل لوگوں کی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب شاید ہم نے تجاوز کر دیا خود ہی 184(3) میں سے، شاید، یا تو آپ کہیں نہیں کیا. آپ کے سارے ججمنٹ 184(3) کے بہت اچھے ہیں، مفید ہیں، سب کے لیے فائدے مند ہیں، وہ تو ایک بحث ہوگی. تو جہاں ہم تجاوز خود کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ کر تو دیا تو خیر ہے، مگر اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے. صرف آئین کو آپ ترمیم کر لیں. آئین میں ترمیم کرنا ایسا آرام سے بات کہنا، آپ 2/3 اکثریت لائیے نا. آپ یہاں کر کے کھڑے ہو کر کے باہر کے الیکشن لڑنا ایک مشکل ہو جاتا ہے جیتنا. وہاں 2/3 الیکشن لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جی کر لیں، صرف کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر لیں. تو پہلے آپ کہیں کہ جی تجاوز تو آپ نے کر لیا، اس کو تو چھوڑو.
میں وہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں جو عام فہم میں استعمال کرتے ہیں، وہ تو ہو گیا درگزر کریں، مگر غلطی تو کر دی. اب ہماری غلطی صرف 2/3 پارلیمان کر سکتی ہے. 3 ججز کی غلطی یعنی کہ 400-500 لوگ جتنے بھی ہیں پارلیمنٹ میں، سینیٹ میں، دونوں میں ملا کر کے، شاید صوبوں والے بھی آ جائیں اس میں، وہ صرف کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل آرگیومنٹ ہے یا کوئی اور بھی بہتر آرگیومنٹ ہے اس کے علاوہ؟ نہیں یور آنر، یا تو آپ کہیں کہ سارے فیصلے 184(3) کے درست ہیں، یہ تو پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، حتمی ہو گئے، ختم ہو گئے، چھوڑو آگے بڑھتے ہیں. یا کہیں غلط بھی ہیں. یور آنر، جو پبلک امپورٹنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ 184 میں استعمال کیا. سارے فیصلے درست ہیں یا غلط ہیں؟ میں اسی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. پبلک امپورٹنس کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مفاد عامہ کا فیصلہ ہونا جواب ہی چاہیے. نہیں دینا چاہ رہے ہیں. میں تو اس کا جواب مفاد عامہ کا فیصلہ ہونا چاہیے، مفاد خاصہ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، خاص لوگوں کے لیے. جو آپ نے خاص لوگوں کے لیے پڑھا ہی فیصلہ نہیں، ہونا ججمنٹ چاہیے. رپورٹڈ ججمنٹ جو ہیں آپ کے خیال میں سارے درست ہیں؟ آپ اس پہ جواب ہی نہیں دینا میں چاہتے نے ہیں. کافی پڑھی ہیں، کافی حد تک درست ہیں، اس کو میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک پھر تو یہ کہہ دینا کافی سارے حد تک، درست ہیں. بالکل سارے درست ہیں، صحیح ہے. اب شاید میری نظر سے کوئی وہ ججمنٹ نہ گزری ہو. ٹھیک ہے، بس آپ کا موقف لے رہا ہوں. یور آنر، میں نے حضور آگے پڑھیے. میں یہ کلیم نہیں کرتا میں نے ساری ججمنٹ پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق میں ان کو صحیح سمجھا ہے، اور وہ انٹرپریشن جو ہے. اگر کل آپ باقی ججمنٹ جو آپ نے نہیں پڑھی آپ پڑھ لیں اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ تو صحیح نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ نہیں ہوگی تو اس میں جناب ریویو کا جو کانسٹیٹیوئنٹ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے ریویو کا رکھا اسی لیے ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے. اب میں تو جناب اس میں سے وہ آگے بڑھیں. دوسرا پوائنٹ کوئی ہے آپ کا؟ اچھا، اب دوسرے لوگوں کو سنیں نا، بہت ٹائم نکلے گا. اس میں جناب میں وہ قانونی اور آئینی بات کریں. میں اسلام کی بات بھی کرتا ہوں. دین ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے قرآن کریے حوالے دیجئے. میں دین جہاں سٹارٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دلیل سے دیا اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھی ان کے آپ نام بتائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے اور تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس. پلیز ایسے تو نہ کریں، کوئی حوالہ دے کسی بات تو اللہ یہ کہ انہوں نے بھی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی. یہی تو ہماری بھی بات ہے. تو یہ جو ججمنٹس ہیں ہمارے فیصلے وہ بھی دلیل پہ ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوئے میں اسی کا کہ سٹارٹ ہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دلیل سے فرمایا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اس میں قرآن میں حوالے ہیں جو دلیل پہ بات کی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ جی میرا نالج ہے، کس نے انکار کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب ایک مالک ساری دنیا کا وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں تو سب کو دلیل سے بات کرنی چاہیے. یہ تو بات اپنے خلاف آپ کر رہے ہیں. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں جناب. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تو حتمی ہے، چاہے اس میں دلیل ہو یا نہ ہو، حتمی ہے. یور آنر، ایک اپیل نیچے سے آتی ہے، آتے آتے ہم یہاں تک کتنے سالوں میں کتنی صدیوں میں پہنچتے ہیں. پھر آپ یہ ادھر ایسی ڈسکشن کر رہے ہیں، پھر اگلے کو سنتے ہیں. کوئی جنرل باتیں نہ کیجیے نا پلیز. دوسرا جناب یہ ایک تو یہ اپیل کے بارے میں جناب میں نے عرض کیا. آگے بڑھیے پلیز. جی اچھا، 184 اور 185 دونوں میں کہیں سبجیکٹ ٹو لا اور سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں کہا گیا ہے. نہ 184 میں یہ بات ہے اور نہ 185 میں. اور یور آنر، یہ جو انہوں نے اختیار دیا ہے کہ یہ کمیٹی بنے گی اور کمیٹی جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی، آئین یہ کہتا ہے یہ اختیار جو چیف جسٹس کو دیا گیا وہ پوری سپریم کورٹ نے دیا ہے. رولز بنا کر رولز کے تحت یہ چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا ہے. اگر چیف جسٹس صاحب اس اختیار کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ اسی سپریم کورٹ کے پاس جائیں، کمیٹی میں بیٹھیں اور وہاں پر فیصلہ کروا لیں. 2 کا جی کہ 2 کریں گے. صحیح ہے. ٹھیک. بس اجی اگر یہاں پڑھ کے تیاری کریں گے تو ہم نہیں سنیں گے. نیکسٹ آپ ایسے نہیں ہوگا نا. آپ سمجھ رہے ہیں بس ہم کیپٹیو ہیں. جو میں تو بالکل مختصر عرض تو کر دیجئے نا. پڑھ کے اب سوچ رہے ہیں جلدی جلدی بتائیں نا پوائنٹس. جو پوائنٹس میں نے لکھا ہے جو میں ہم پڑھ لیں گے. اگر آپ نے اس میں ایک لفظ لکھا ہے اس پوری ایک کاغذ کی آپ کی درخواست ہے ٹوٹل 2 صفحوں کی. 2 صفحوں کی. چلیں 2 مان لیے. اچھا
اچھا یہ جناب وہ جو یہ بار بار یہ جو اس کا لوکل اسٹینڈائی کی بات کی جا رہی فنڈامنٹل رائٹس کنسرن فری جو ہے، تو اس کے بارے میں صرف ایک لائن میں جواب دینا پسند کروں گا کہ میرا رائٹ ہے کہ ہر کام قانون اور آئین کے مطابق ہو. چلیں سن لی. آئیے اور اگر کوئی بینچ پوچھنا چاہتا ہے سوال تو میں حاضر ہوں. سر میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 6 میں ہوں. نہ پٹیشنر ہوں نہ رسپانڈنٹ ہوں، جماعت اسلامی کی طرف سے ہوں.